مڈل ایسٹ میں ایک اور بڑی جنگ شروع ہونے جا رہی ہے جس کی کا نتیجہ بہت سی موتیں اور نقصان ہوگا۔ اس جنگ کی ابتدا اسرائیل اور فلسطین سے ہوگی جو بہت جلد پورے عرب اور دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رہی ہے۔ ابھی غزہ کی جو تازہ صورتحال ہے اس کے مطابق غزہ میں ہزاروں لوگ مارے گئے ہیں اور اسرائیل غزہ کے باہر اپنی افواج جمع کرنا شروع کر لی ہے۔ اسرائیل کا پلان ہے کہ وہ غزہ پر قبضہ کر لیں، جبکہ امریکہ اور دوسرے ممالک نے کہا ہے کہ یہ اسرائیل کی بہت بڑی غلطی ہوگی کیونکہ اسرائیل نے غزہ پر حملہ کر کے ادھر کی عمارتوں تباہ کر لی ہیں، اور اگر حماس نے وہ اعلیٰ حملے شروع کر دیے جو کہ اسٹالن گڑھ کے مقام پر ہوئے تھے سوویت یونین اور نازی جرمنی کے سپاہیوں کے درمیان، جس میں نازیز ہار گئے تھے اور کئی جانوں کا نقصان بھی ہوا تھا دونوں اطراف کی طرف سے، تو یہ ہے کہ اگر اسرائیل نے بھی زمینی حملہ کیا جو حماس کیونکہ جو ادھر رہتی ہیں انہیں پتہ ہے کہ کون سی گلی کے ساری گلیوں کے بارے میں پتہ ہے، اور اگر انہوں نے ان ٹوٹی عمارتوں کو اپنے لیے بنکر بنانا شروع کرتے ہیں، مورچے بنا لیے اور اسرائیل کے سپاہیوں کو الگ الگ کر انہیں ٹارگٹ کیا، تو یہ اسرائیل کے لیے بہت بڑی شکست بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ میں کون کس کی سائڈ ہے یہ بھی واضح ہو گیا ہے۔ اسرائیل کی طرف امریکہ، یوکے، فرانس اور دیگر یورپی ممالک ہیں جنہیں آپ الائڈ پاور بھی کہہ سکتے ہیں، جبکہ فلسطین کی سائڈ عراق، ایران، جارڈن، سیریا، پاکستان اور دیگر عرب ممالک ہیں۔ ابھی جو اسرائیل نے غزہ میں ہاسپٹل پر حملہ کیا ہے جس میں کئی جانیں گئی ہیں، زیادہ تر ان میں سے بچے اور خواتین ہیں، اس کی وجہ سے اب یورپی ممالک بھی اسرائیل سے ناراض ہو گئے ہیں۔ اس کے جواب میں اسرائیل نے کہا کہ یہ حملہ اسرائیل نے نہیں بلکہ ایک اسلامی جہاد گروپ نے، ان کا ہی میزائل غلطی سے ہاسپٹل پہ لگ گیا، اور کچھ لوگ اسرائیل کے اس بیان کو کاؤنٹر کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ حماس کے پاس کوئی اتنا بڑا میزائل ہے نہیں ہے کہ وہ اتنے لوگوں کی جان لے سکے، اور یہ کہ کچھ لوگ کہتے ہیں، ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ یہ میزائل امریکن ہے کیونکہ اس کی جو دھماکے کا جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے اس پہ جو آواز آئی ہے ایک سٹی کی آواز سی ہے جو کہ ایکسپرٹ کے مطابق ایک امریکن میزائل کی ہے، اور یہ کہ جب یہ میزائل اٹیک ہوا اس وقت حماس کا کوئی بھی میزائل لانچ نہیں کیا گیا۔ اس کے علاوہ اسرائیل کو سب سے بڑا خطرہ لبنان کی طرف سے بھی ہے۔ لبنان جو کہ ایک چھوٹا سا ملک ہے لیکن ان کی اسرائیل سے پرانی دشمنی ہے۔ عرب اسرائیل جنگوں میں سب سے زیادہ نقصان اسی ملک کا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ جب اسرائیل نے عرب اسرائیل جنگوں کے بعد لبنان پر حملہ کیا اور بیروت جو کہ لبنان کا دارالحکومت ہے اس پر قبضہ برقرار نہ رکھنے کے لیے پیس ایگریمنٹ کر لیا، لیکن لبنان کی جو ساؤدرن سائڈ تھی اس پر اسرائیل نے اپنا قبضہ برقرار رکھا۔ آپ کو ایک اور بات بتاتے چلیں کہ لبنان کی ساؤدرن سائڈ کی آبادی شیعہ مسلم کی تھی جو اسرائیل کے حملے سے ناخوش تھی اور وہ پیس ایگریمنٹ کو لبنان کی شکست سمجھتے تھے، اسی لیے ایک گروپ وجود میں آیا جس کا نام حزب اللہ تھا۔ حزب اللہ ایک شیعہ ملیٹنٹ گروپ ہے۔ اس کے علاوہ ایران میں جب شاہ ایران کی حکومت تھی تو 1979 میں اسلامی انقلاب کے بعد شاہ ایران کا تختہ الٹ دیا گیا اور حکومت کا کنٹرول شیعہ مسلم کے ہاتھوں میں آ گیا۔ اس انقلاب کی وجہ سے لبنان میں حزب اللہ کو بھی بوجھ ملا کیونکہ وہ بھی شیعہ مسلم تھے اور ایران کی طرف سے انہیں مکمل حمایت حاصل تھی۔ اسی وقت حزب اللہ نے اسرائیل پر حملے شروع کر دیے۔ اسرائیل ان حملوں سے پریشان ہو گیا اور وہ کسی معاہدے کے ذریعے یہ علاقہ چھوڑنا چاہتا تھا۔ معاہدہ اس لیے کہ تاکہ وہ یہاں سے کوئی ملٹری ایڈوانٹیج حاصل کر کے چھوڑے تاکہ یہ اس کی شکست نہ ہو، لیکن حزب اللہ نے اسرائیل کو کسی معاہدے کے بغیر ہی لبنان کے ساؤدرن سائڈ سے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ تب سے حزب اللہ اسے اپنی عظیم چیز سمجھتا آ رہا ہے اور عرب ممالک کو بتاتا آ رہا ہے کہ جو تم سب مل کر نہ کر سکے وہ ہم نے کر دکھایا۔ اسرائیل نے کچھ دنوں میں غزہ پر اتنے حملے کیے جتنا امریکہ نے افغانستان میں نہیں کیے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نے غزہ کے لوگوں کو ساؤدرن غزہ سے نکلنے کا کہا۔ شروع میں اسرائیل نے غزہ کے لوگوں کو غزہ کو مکمل چھوڑنے کا حکم دیا، لیکن مصر کے رفح کے بارڈر کو نہ کھولنے سے اسرائیل نے اپنا بیان بدل لیا۔ مصر کے رفح بارڈر کو بند کرنے سے کوئی بھی امدادی مدد غزہ کے اندر نہیں جا رہی۔ غزہ کے اندر موجود لوگوں کا کھانا پینا ختم ہو چکا ہے اور مصر اور بہت سی امدادی سامان غزہ کے بارڈر پر دوسری سائڈ پر رفح کے دوسرے سائڈ پر کھڑے ہوئے ہیں۔ امریکہ نے کہا ہے کہ انہوں نے مصر سے بات کی ہے، وہ رفح بارڈر کو کھول دیں گے، لیکن مصر تو ہمیشہ تیار ہے۔ مصر تو چاہتے ہیں کہ وہ رفح بارڈر کھول کے امداد بھیج سکیں، لیکن اصل رکاوٹ اسرائیل ہے۔ اسرائیل جو کہ ہر سامان کو چیک کرنا چاہتا ہے، کوئی بھی ایسی چیز جو کہ حماس کے لوگوں تک کوئی ہتھیار کوئی اس طرح کا چیز نہ ہو، تو اور یہ کہ اگر یہ سامان انہیں مل گیا تو وہ اور طاقتور ہو جائیں گے۔
لیکن ادھر تو عام لوگ بھی ہیں، یہ اسرائیل نہیں دیکھ رہا۔ اس کے علاوہ اسرائیل کے پچھلے کئی سالوں سے فلسطینیوں کو فلسطین سے نکال رہا ہے، اور یہ لوگ ریفیوجیز کہاں جا سکتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے یہ لوگ جارڈن، سیریا، لبنان اور ایجپٹ میں جاتے ہیں، اور وہاں UN کے ریفیوجیز کیمپ میں رہتے ہیں، اور وہ ایک آرام دہ زندگی نہیں گزار پاتے۔ یہ سب اسرائیل ہی وجہ سے کر رہا ہے، کیونکہ اگر آپ فلسطین کی عبادت دیکھیں تو یہ کچھ 1 کروڑ بنتی ہے، اور جبکہ اگر آپ اسرائیل کی عبادت دیکھیں تو یہ کچھ 9.1 کچھ بنتی ہے۔ اس میں بھی اگر وہ فلسطین کو سٹیزن شپ اور ووٹنگ رائٹ دے دیں تو وہ اپنی مرضی کی حکومت بنا پائیں گے۔ اس طرح طاقت ان کے پاس آ جائے گی، جس کی وجہ سے اسرائیل کا صدیوں سے بنایا ہوا مقصد ناکام ہو جائے گا۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ عرب ممالک اسرائیل کے خلاف جنگ کیوں نہیں کرتے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ عرب ممالک اسرائیل کے جنگ ہار کے یہ تو جان چکے ہیں کہ اسرائیل کو ہرانا مشکل ہے، اور ہر لڑائی کے بعد اسرائیل اور جگہ پر قبضہ کرتا ہے۔ اسی وجہ سے ایجپٹ اور دوسرے عرب ممالک نے اسرائیل کے ساتھ نارمائزیشن کرنا شروع کر دی ہیں، اور یہ کہ عرب ممالک یورپی ممالک اور امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات ڈپلومیٹک ریلیشن شپ خراب بھی نہیں کرنا چاہتا۔ تو رہن سہن کی وجہ عرب ممالک کی اپنی ہی بے بسی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان کیوں نہیں اسرائیل کے ساتھ جنگ لڑتا، تو اس کی 3 وجوہات ہیں: ملٹری، ڈپلومیٹک ریلیشن شپ اور اکانومی۔ کوئی سا بھی ملک اگر آپ دیکھیں جس نے بھی لڑائی لڑی اور جیتی ہے تو اس کی معیشت اتنی مضبوط تھی کہ وہ جنگ کا خرچہ اٹھا سکے، اور پاکستان کی معیشت تو اتنی مضبوط نہیں ہے کہ وہ کوئی جنگ کا خرچہ اٹھا سکے۔ اگر پاکستان جنگ میں داخل ہو جائے تو پاکستان کی تجارت پر بھی اثر پڑے گا، کیونکہ پاکستان کی زیادہ تر تجارت یورپی ممالک سے ہوتی ہے۔ ملٹری، دوسری وجہ پاکستان کی ملٹری پاور ہے، کیونکہ پاکستان کی ملٹری پاور اتنی مضبوط نہیں ہے کہ وہ کئی ہزار میل دور جا کر لڑائی کرے، اور یہ کہ پاکستان کی افواج بھارت کی طرف کشمیر میں اور بلوچستان میں دہشت گردوں سے لڑنے میں مصروف ہے، اور تو ایسے میں فوج کے اسرائیل جنگ کرنے بیچنے سے ملک کی فوج اور ڈیفنس پر کافی دباؤ پڑے گا، جس کے لیے پاکستان ابھی تیار تو نہیں ہے۔ ڈپلومیٹک ریلیشن شپ، پاکستان کی جنگ نہ کرنے کی تیسری وجہ ڈپلومیٹک ریلیشن شپ ہے، کیونکہ اگر پاکستان جنگ میں داخل ہو جاتا ہے تو پاکستان کے تعلقات یورپی ممالک سے خراب ہو سکتے ہیں، اور ورلڈ وار 3 کی صورتحال بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ دوستوں، اس سب میں سب سے زیادہ فائدہ ایران اور روس کا ہے، کیونکہ ایران، سعودی عرب اور ترکی کے درمیان مڈل ایسٹ پہ اپنا اثر بٹھانے کے لیے کولڈ وار چل رہی ہے۔ اگر ایران یہ جنگ جیت جاتا ہے تو ایران اپنا اثر بٹھا سکتا ہے، اور روس کے شام میں فوجی اڈے بھی ہیں، اور اسرائیل کے روس کے شہر الیپو اور دمشق میں موجود ایئرپورٹ پر حملہ کرنے سے روس بھی، اور یہ کہ امریکہ کی فوج 2 حصوں میں بٹ چکی ہے، ایک طرف رشیا یوکرین وار میں اور دوسری طرف اسرائیل میں، تو جس کا فائدہ رشیا اٹھا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ کبھی بھی اسرائیل کا ساتھ نہیں چھوڑے گا، کیونکہ اسرائیل امریکہ کے لیے بہت ضروری ہے۔ ایک دفعہ تو امریکہ نے اسرائیل کو منی امریکہ بھی کہہ دیا ہے، اور کہا ہے کہ اگر اسرائیل نہ ہوتا تو امریکہ کوئی نیا اسرائیل بنا لیتا، کیونکہ اسرائیل کی وجہ سے امریکہ نے اپنی پریزنٹ مڈل ایسٹ پر برقرار رکھی ہے، اور یہ کہ اگر کبھی بھی عرب ممالک امریکہ سے تجارت بند کرتے ہیں یا پھر امریکہ کے خلاف ہو جاتے ہیں تو اس ریجن میں اسرائیل ان سب کو کاؤنٹر کرنے میں امریکہ کی مدد کرے گا، اور یہ کہ امریکہ اور اسرائیل میں کے درمیان کچھ سملرٹی بھی موجود ہیں، جیسا کہ یہ دونوں کولونائز ملک ہیں، یعنی امریکہ نے بھی جو یہاں کے رہنے والے تھے جسے نیٹو امریکہ کہتے ہیں انہیں بھی اسرائیل کی طرح اپنی زمینوں سے بے دخل کر دیا، اور یہ کہ امریکہ نے $100 بلین کا پیکج یوکرین اور اسرائیل کو دینے کا حکم دیا۔ جب امریکن وزیر اعظم سے پوچھا گیا کہ آپ کی حکومت یہ سب افورڈ کر سکتی ہے تو امریکن وزیر اعظم نے کہا کہ وی آر دا سپر پاور، وی کین ڈو ایوری تھنگ، لیکن ہم سپر پاور ہیں، ہم سب کچھ کر سکتے ہیں۔ تو اس کے جواب میں رشیا کے بھی پرائم منسٹر ولادیمیر پوتین نے چائنا میں جو میٹنگ ہوئی تھی وہاں پر کھڑے ہو کے کہا کہ جو امریکہ میڈیٹرینین سی میں کر رہا ہے اس کی وجہ سے ہم نے بھی M16 طیارے بلیک سی میں پیٹرولنگ کے لیے لگا دیے ہیں، ہم یہ دھمکی نہیں دینے سے بتا رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے یہ امریکہ کو دھمکی دے رہا ہے، اور یہ وہ چائنا میں کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں، تو اس کی کچھ ذمہ داری چائنا پر بھی آتی ہے، اور اگر یہ جنگ ہوتی ہے تو امریکہ بہت طویل جنگ میں پھنس جاتا ہے، جو امریکہ کے مالفین چاہتے ہیں۔ تو امید رکھتے ہیں کہ جنگ بندی ہو جائے اور 2 اسٹیٹ سولوشن پر غور کیا جائے۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں،
چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی گھنٹے کے آئیکن کو بھی دبا دیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ میں ان تک کو نہیں آنے والی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔